پیغام صبح زندگی اسوا حضور کا ہے، تازگی ہی تازگی اسوا حضور کا۔ دنیا کی آرزو یہی، عقبا کی جستجو یہی، عظمت رہے حیات کی اسوا حضور کا۔ معزز حاضرین محفل، میرا آج کا موضوع سخن ہے شان رسالت خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب والا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاروان ہستی کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ نے اس خطے میں مبعوث ہو کر انسانیت نوازی کا پیغام دیا جو ظلم و تشدد کا مرکز تھا۔ جزیرہ نمائے عرب پر انسانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ معصوم بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دیا جاتا کیونکہ ان کا باپ کہلانا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا۔ عورت کو پاؤں کی جوتی اور شرافت و حیا کی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ غیرت و حمیت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ خدا کے گھر میں 360 بت نصب تھے۔ نفرت، انتقام اور وحشت و بربریت کی تاریک آندھیاں چل رہی تھیں۔ کمزوروں، بے قصوں اور مظلوموں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ انسانیت رو رہی تھی۔ زمین کی آغوش میں دفن ہونے والی بے گناہ معصوم بچیوں کی روحیں خدا کی رحمت کو آواز دے رہی تھی۔ اور پھر جناب صدر خدا کی رحمت کا بحر بے کرم مواج ہو گیا اور ہمارے آقا و مولا حضور محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ انسانیت کے رہبر اعظم بن کر کائنات میں جلوہ آرا ہو گئے۔ آپ آئے تو روتے دلوں کو قرار آ گیا۔ مایوس انسانوں نے سمجھا کہ جانے بہار آ گیا۔ بزم ہستی پکاری، دو عالم کا افتخار آ گیا۔ کمزوروں کا سہارا اور بے نواؤں کا حامی و مددگار آ گیا اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے آوازہ حق گونج اٹھا۔ وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، وہ دیکھو نور برساتا عجب کا تاجدار آیا، غلاموں، بے نواؤں، بے قصوں کا غم گسار آیا۔ عزیز ساتھیوں، رہنمائی دنیا کا مشکل ترین منصب ہے، اور پھر اس قوم کی رہنمائی جو گمراہی و ذلت کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی، یہ کام بہت دشوار تھا۔ مگر آپ تو رہبر اعظم تھے، ہادی اکرم تھے، رحمت مجسم تھے۔ قدرت نے آپ کو رہبر اعظم کا منصب عطا کرنے کے لیے ازل سے ابد تک کے تمام محاسن سے نواز رکھا تھا۔ آپ میں ایوب علیہ السلام کا صبر تھا، داؤد علیہ السلام کی دانائی اور سلیمان علیہ السلام کی شان فرما روائی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کا حلم تھا، شعیب علیہ السلام کی شفقت تھی، یونس علیہ السلام کا استقلال تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مردی تھی، نوح علیہ السلام کا ذوق تبلیغ تھا، یوسف علیہ السلام کا اصرار تھا، ابراہیم علیہ السلام کی نرم دلی تھی، یعقوب علیہ السلام کا حوصلہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خاکساری تھی، آدم علیہ السلام کی شان قیادت اور اسماعیل علیہ السلام کی سیادت تھی۔ آئے حضور زیست کا سامان مل گیا، انسانیت کا چاک تھا دامان سل گیا، معیار زندگی بنی سیرت حضور کی، شرک و ہوا و حرص کا ایوان ہل گیا۔ حاضرین اکرام، جب رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابدی قیادت کا پرچم اٹھا کر آگے بڑھے تو عالم انسانیت کے خزاں رسیدہ گلشن پر بہار آ گئی۔ اہل ایمان آپ کی ایک جھلک دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں رحمت پروردگار آ گئی۔ صدیوں سے بگڑے ہوئے معاشرہ کو سنوارنا ایک انتہائی کٹھن امر تھا، مگر آپ کوئی عام انسان تو نہیں تھے، آپ تو محبوب خدا تھے۔ آپ پر پتھر برسائے گئے مگر آپ رحمت کے پھولوں سے نوازتے رہے۔ آپ کو کانٹوں پر چلنا پڑا مگر آپ جنت کی بشارت دیتے رہے۔ کافر عورتیں آپ پر گندگی پھینکتی رہیں مگر آپ دعاؤں سے نوازتے رہے۔ دشمن آپ کی شہادت کے منصوبے بناتے رہے مگر آپ لطف و رحمت کی ردائیں بخشتے رہے۔ آپ کو گالیاں دی گئی، نعوذ باللہ آپ کو ساحر و کاذب کہا گیا، آپ کے ماننے والوں کے لیے زندگی تنگ کر دی گئی۔ ابلیس اور اس کے ماننے والے اس رہبر اعظم کے پیغام کو روکنے کے لیے تمام باطل قوتیں آزماتے رہے مگر میرا خدا اپنا فیصلہ کر چکا تھا۔ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے رہ رہ کر کفار اس کو، مگر نور اپنی ساتھ پر رہا قائم تمام اس کا۔ صدر والا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر و شرک کی تاریکیوں پر غالب آ چکا تھا۔ جناب والا، آج کا مورخ سوال کرتا ہے کہ وہ کون سی قوت تھی جس کے سہارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا باطل کا سر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جھکا دیا۔ وہ قوت میرے آقا و مولا کا کردار تھا جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
سیدہ عائشہ کے لفظوں میں قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کی تفسیر ہے۔ آپ مجسم رحمت اور سراپا شفقت تھے۔ آپ کی لافانی سیرت انسانیت کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے، کیونکہ کچھ ان کے حلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ عزیز ساتھیو، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وقت کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے دیکھیں یا محبوب خدا کی حیثیت سے، مکہ کے شہری کی حیثیت سے دیکھیں یا دو عالم کے حکمراں کی حیثیت سے، اطاعت گزار بیٹے کی حیثیت سے دیکھیں یا مہربان والد کی حیثیت سے، منصف اعلیٰ کی حیثیت سے دیکھیں یا سپاہ سالار کی حیثیت سے، قانون دان اور قانون ساز کی حیثیت سے دیکھیں یا سرور کائنات کی حیثیت سے، سید البشر کی حیثیت سے دیکھیں یا امام الانبیاء کی حیثیت سے، غرض یہ کہ انسانیت کا قافلہ جس راستے سے بھی گزر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اسے رہنمائی کے آداب سکھاتی رہے گی۔ حاضرین محفل، لاکھوں درود اور سلام ہوں اس رہبر اعظم پر جس کا پاکیزہ کردار مادیت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے، سنگ باری جو کرے کوئی دعا دی جائے، روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حلم، نگاہوں کو حیا دی جائے۔ شکریہ۔